تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام، ویکلی پروگرام، توقعات، ایکسپیکٹیشنز۔ کسی کو کسی سے کچھ نہ کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہے، وہ امیدیں کیا ہوتی ہے، اور اس معاملے میں ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کچھ بیان کرتی ہے، اس ضمن میں کچھ باتیں لیے حاضر ہوتے ہیں اور معلومات پیش کرتے ہیں، اپنے علم دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے، یعنی آپس میں مصافحہ ملے اور مصافحہ کرے، یعنی ہاتھ ملائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا FGN چینل ہمارے لیے ڈھیر ساری معلومات لے کر آتا ہے، ہماری بھی تربیت کر رہا ہے، ہمارے گھر میں جو بہنیں ہیں ان کی بھی تربیت کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی بھی تربیت کر رہا ہے، اور ہمارے بوڑھوں کی بھی تربیت کر رہا ہے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی نیکی کی دعوت دیتے رہیے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور اس کے لنک دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو جائیے۔ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کو سٹارٹ ٹو اینڈ دیکھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے یہ پیاری پیاری اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، قرآن پاک کی آیت ترجمہ سناؤں گا، احادیث سناؤں گا، اور آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ پیاری پیاری معلومات شیئر کروں گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے استاد سے توقعات، ایکسپیکٹیشنز وتھ ٹیچرز۔ اساتذہ کرام سے کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اساتذہ کرام کا، استاد کا، ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے، اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ کچھ باتیں سنانے کے بعد آپ کی ریکارڈڈ وائس ممکنہ صورت میں ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ استاد سے توقعات، آپ اپنے تجربات، ایکسپیرینس، آپ کے ذہن میں آنے والے سوال، اور آپ کا کوئی بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہو آپ کے ذہن میں، کوئی حکایت ہو، کوئی سچا واقعہ جو آپ کا آنکھوں دیکھا ہو، وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، استاد کے ہاتھوں اس کے شاگردوں کا مستقبل ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کے آنے والے وقت کو آباد کرتا ہے، اسے زندگی کے اصول سے آگاہ کرتا ہے، اس کی فکر کو پروان چڑھاتا ہے، اور اسے ایک عقل مند انسان بنانے میں کافی حد تک
استاد کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد بادشاہ تو نہیں لیکن بادشاہ بنانے والا ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھ لیں تو دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کی روزمرہ کی لائف یہی ہوتی ہے کہ اسکول میں جا کے ٹیچنگ کر کے آتا ہے، لیکن اس کے پاس پڑھنے والے بچوں میں سے کل کو کوئی آئی پی ایس آفیسر بنتا ہے، کلیکٹر بنتا ہے اور دنیاوی طور پہ بڑے بڑے منصب پر پہنچتا ہے، وہ استاد وہیں پر رہتا ہے. تو یہ دنیاوی طور پہ بھی ایک دیکھنے میں آنے والی چیز ہے کہ استاد کے نیچے جو شاگرد ہوتے ہیں یہ کون کون سے کمالات کو ہوتے ہیں. اچھا، استاد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینی تعلیم دیتے ہیں، دوسرے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. بہرحال ادب دونوں ہی کا ہے، دنیاوی استاد ہوں تب بھی دینی طور پہ ہم جن سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سیکھ رہے ہیں، وہ استاد اور زیادہ ان کا ادب ہے. اور دینی استاد تو ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ جسمانی باپ تو اولاد کے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ دینی استاد تو اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے، اسی لیے اسے روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے. اچھا، استاد پر بطور استاد کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے کچھ چیزیں اپنے آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پہلے کچھ پوائنٹس میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تفصیلات پر انشاءاللہ الکریم ہم آپ سے بات چیت کریں گے. نمبر 1، نرمی اور نوازش والا سلوک کرے. نمبر 2، زبان کی حفاظت کرے، یہ باتیں استاد کے لیے. نمبر 3، سچ کی تعلیم دیجیے اور جھوٹ سے نفرت کیجیے. 4، علم دین پھیلانے کا جذبہ بیدار کیجیے. 5، سبق پڑھاتے وقت طالب العلم کی ذہنی سطح کا، ذہنی لیول کا خیال رکھیے. طلباء کی حوصلہ افزائی کیجیے بلکہ کرتے رہیے. اور نمبر 7، اپنے طلباء کے حق میں دعا بھی کرتے رہے. ناظرین، خونی رشتے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر بھی رشتہ داروں میں، اور کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خونی تو نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات ان رشتوں سے بھی زیادہ ان کی اہمیت ہوتی ہے، جیسے دوستی کا رشتہ ہے، استاد و شاگرد کا رشتہ ہے. کبھی کبھار یہ بڑا پائے کا رشتہ بنتا ہے، پکا رشتہ بنتا ہے. تو آج ہم استاد سے توقعات کے موضوع پر کچھ باتیں کر رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس ٹاپک پر ہم سے اپنے کوئی جذبات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے، بلکہ ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے بھی آپ کے کچھ فیڈ بیک ہو. پچھلے بھی ہم نے کئی ایپیسوڈ کیے ہیں توقعات اس پروگرام میں کئی ٹاپکس پر، تو آپ اس پر بھی اپنے کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی، ایک استاد کی ذمہ داری کے حوالے سے کہہ لے کہ یا استاد کے کیریکٹر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے نرمی. اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی سے رہنا یہ استاد کی ذمہ داری ہے. اگر استاد سخت مزاج ہو تو طلباء کبھی اس کے قریب نہیں آئے گے، اور استاد کی وقت بھی شاگردوں میں اتنی نہیں رہتی جو ہر وقت منہ بھلا کر اور سخت مزاج بن کر ڈانٹ کر اور ہر کسی میں نقص نکال کر حوصلہ شکنی کر کے مار پیٹ کر اپنی عزت کو بڑھانے اور رعب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا استاد میں ایک وصف یہ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ نرم مزاج ہو، اور اگر اس طرح نہ ہوا تو نقصان یہ بھی ہے کہ طلباء دور ہوں گے، ایک اٹیچمنٹ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اور پھر جو اس رشتے میں مقصد ہے پڑھانا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا استاد اور شاگرد کے درمیان، تو وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. جب شاگرد دور ہو جائے گا یا ذہنی طور پر استاد سے اس کی وہ اٹیچمنٹ نہیں رہے گی تو اس رشتے کے درمیان جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہی نہیں رہے گا. تو ہم سب کو
جو بھی استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اندر نرمی کو لے کر آئے، وہ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ بنا کر اپنے شاگردوں سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرے۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس کا ٹرانسلیشن میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیت کا، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ لہٰذا استاد شاگردوں کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک کو بھی پیش نظر رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر و تعظیم نہ کرے۔ اس بنا پر استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اگر ان سے کوئی نامناسب حرکت ہو جائے تو درگزر کرے، ان سے وقار اور بردباری کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں شاگردوں سے سرزد ہو سکتی ہے جس پر چڑ آئے گی، غصہ آئے گا۔ لہٰذا استاد صاحب کو چاہیے نرمی نرمی اور نرمی کرے۔ نرمی کے بہت فائدے ہیں، اور جتنے فائدے اس کے سامنے سختی کے ویسے فائدے نہیں۔ سختی کا نقصان بعض اوقات دیکھنے ملتا ہے۔ وہ میرے پیر کامل امیر اہل سنت بڑی پیاری بات کئی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی آپ کی ہماری مسکراہٹ کسی کی آخرت بننے اور اس کی نسلوں کی آخرت بننے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ایک مرتبہ کسی کو جھاڑنا کسی کی اپنی اور اس کے خاندان والوں کی آخرت بگڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو استاد اگر مسکرا کر شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اپنے طلباء پر دھیان دیتے ہوئے پڑھائے گا، تربیت کرے گا، سکھائے گا، تو انشاءاللہ الکریم دینی طور پہ بھی دیکھے تو بھی اور دنیاوی طور پہ بھی دیکھے تو انشاءاللہ بہت پازیٹیو رزلٹ آئیں گے۔ اسی طرح استاد صاحب جو ہے ان کو زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ استاد شاگردوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے اور شاگرد اسے فالو کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی گفتگو پر دلیل اور مضبوط رکھے۔ استاد کی ہر بات شاگرد کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر استاد صحیح وقت میں کسی کمزور شاگرد کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دے تو وہ شاگرد دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کرنے لگتا ہے۔ وہی استاد کی حوصلہ شکنی بعض دفعہ کسی کا مستقبل بھی خراب کر دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ زبان کی حفاظت کرے اور اسے ناجائز اور نامناسب باتوں سے بچائے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھلائی اور خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ چونکہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی گفتگو کو محتاط اور متوازن بنا لے، بہت زیادہ کسی طرف ہو کر بات نہ کرے، بیلنس بات کرے، پھر لچک پن اور بے ہودگی سے بوجھل الفاظ سے پرہیز کرے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بے اعتدالی کے نقصانات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً بندہ ایک بات کرتا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے بات کرنی چاہیے، اور اپنی باتوں میں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی غلط تربیت پا کر شاگرد جو ہے وہ کسی اور راہ پر چلے جائے، یا وہ بھی ایسے الفاظ کا چناؤ اپنی گفتگو میں کرنے لگے، کیونکہ استاد اور شاگرد کے اس رشتے میں صحبت بھی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دوست سے توقعات اس موضوع پر گفتگو کی تھی، تو یہ صحبت بھی جو ہے اس کا بھی کوئی حق ہے، صحبت جو ہے اس کے بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو گیدرنگ ہے، کمپنی ایک دوسرے کو پرووائڈ کرنا ہے، تو اس کے بھی پازیٹیو یا نیگیٹو ریزلٹس سامنے آ سکتے ہیں۔
لہٰذا بات چیت کا انداز جیسا ہوگا اس کے مطابق بھی بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کی تربیت ہو سکتی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے ان میں پازیٹیو یا نیگیٹو جو ہے وہ رزلٹ ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹ، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اور ویسے بھی جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور بطور استاد معلم اس بات کا تو بھرپور خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھے، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر استاد ہی میں ایسی بری خصلت ہوں گی جھوٹ بولنے کی یا سچ سے منہ پھیرنے کی، تو یہ بری خصلتیں شاگردوں میں بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے اساتذہ کرام جو بھی اس منصب پر فائز ہے، ٹیچر کے منصب پر، استاد صاحب، تو ان کے ہاتھ میں، جیسا کہ میں نے آگے بھی عرض کیا، کہ ایک بڑی تعداد کا مستقبل ہوتا ہے۔ اگر استاد ہی سچا نہیں ہوگا، استاد ہی سچ کی راہ پر چلنے والا نہیں ہوگا، شاگردوں کی کیا تربیت ہوگی؟ شاگردوں میں سچ کو اپنانے کے جذبات کیسے پیدا ہوں گے؟ لہٰذا ہر حال میں سچ اور سچ کو اپنانے کی عادت استاد صاحبان کی ہونی چاہیے۔ اچھا، دینی طور پہ ہو یا دنیاوی طور پہ، اگر دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھیں، اگر ٹیچر ہے کوئی، کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، تو دنیاوی طور پہ بھی پڑھائی کا سلسلہ ہے، اور اچھی پڑھائی کے لیے کوششیں کی جاتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا بھی چاہیے۔ تو اس دوران بھی اساتذہ نے پورا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس منصب کو ادا کرنے میں کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اگرچہ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اس منصب کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں میں، ہمارے طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں دینی شعور بھی پیدا ہوتا جائے، دینی بیداری بھی پیدا ہوتی چلی جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تب ہوگا جب کہ استاد صاحب بھی دین پر عمل کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے، اور اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ بنیں گے۔ استاد کی چھبی شاگردوں کے دلوں میں ہوتی ہے، محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ایک محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ادائیں، اس کا انداز، اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو اگر استاد صاحب دیندار ہوں گے، دین کی تعلیم دینے والے ہوں گے، تو طلباء جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ اگرچہ دنیاوی طور پہ، دنیاوی کی تعلیم کے طور پر ان سے کنیکٹ ہے، لیکن پھر بھی اس سے جو ہے وہ اچھے اثرات لیں گے اور وہ بھی دین کی طرف چلیں گے۔ یوں ایک استاد کا، دنیاوی استاد کا منصب ادا کرتے کرتے بھی دین کا کام ایک استاد صاحب کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس طرح مستقبل سنوارنے کا جو معاملہ ہے، تو یہ مستقبل ظاہر سی بات ہے کہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، تو مستقبل میں آخرت ہے نا، اور وہ تو ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک استاد سے انسپائر ہو کر ایک طالب علم اپنی آخرت بنانے کی بھی سوچے، اس مستقبل کو بھی سنوارنے کی کوشش میں لگ جائے، تو یہ استاد صاحب کے لیے زبردست ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ اپنے اسٹوڈنٹس کے مستقبل کو سنوارنے میں ان کا دنیاوی مستقبل بھی ہے، اور اس بات کو نہیں بولنا ہے کہ ان کا اخروی مستقبل بھی ہے، ان کا آخرت کا فیوچر بھی ہے، اور آخرت کے فیوچر کو بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ان میں وہ عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوں گی جس سے یہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور خوب نیکیاں کرنے کی سعادت پاتے رہے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین اور پیارے اساتذہ کرام، استاد صاحبان، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیے۔
اب ایک سوچنے والی بات ہے کہ جو استاد ہی خود شریعت کا نافرمان ہو تو اس کے طلباء کیا اس سے جذبہ پائے گے؟ استاد میں ہی حیا نہیں ہے تو طلباء میں حیا کہاں سے آئے گی؟ استاد ہی بے حیا ہے تو طلباء میں بھی بے حیائی آ سکتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آج کے حالات کیسے ہیں۔ تو استاد صاحبان میں حیا کا پہلو بھی بہت ہونا چاہیے۔ اگر استاد ہی بے حیا ہو جائے تو کہاں سے حیا نیچے منتقل ہوں گی؟ لہٰذا ایک چیز یہ بھی ہے غور کرنے والی، کیونکہ آج کل جس طرح پڑھائی کا ایجوکیشن کا سلسلہ ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے عورتوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، لڑکیوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تو حیا بہت ضروری ہے۔ آنکھوں میں حیا ہو، دل میں پاکیزگی ہو، یہ اچھے اوصاف استاد صاحب میں ہوں گے تو اس کا اچھا اثر نیچے جائے گا، ورنہ بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں غلط تربیت کی وجہ سے اور غلط سوچ اور گندی سوچ کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں با حیا بنائے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ پاک با حیا بنائے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک سے حیا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اساتذہ ہوں یا طلباء ہوں، کوئی بھی فرد ہو، وہ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ حیا شرم کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ حیا کرنے کا حق اللہ پاک سے ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت عطا فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ہمیشہ یہ سوچ رکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی انداز اپنے اسکول میں، کلاس روم میں، سٹیکر کی صورت میں، بینر کی صورت میں، فلیکس کی صورت میں یا کہیں پر لکھ دینے کی صورت میں یہ اپنا لیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی حیا اپنانے میں مدد حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اساتذہ کرام، طلباء کی تربیت میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال یہ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ذہنی لیول کیا ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ ایک کامیاب استاد جو ہوتا ہے وہ سارے اسٹوڈنٹس، سارے جو طلباء ہیں، ان کی سب کی ذہنی صلاحیتوں کو سمجھے اور اس کے مطابق کلام کرے، اس کے مطابق پڑھائے، اس کے مطابق تربیت کرے۔ دیکھیے میں آپ کو مولا علی کا فرمان سناتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں سے ان کی سمجھ اور استعداد کے مطابق حدیث بیان کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی جائے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے استاد صاحبان کے لیے کہ طلباء کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ان سے کلام کریں، ان کو سمجھ میں آئے کیا کہاں جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ جو کلاس روم ہے، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے اسٹوڈنٹس ایک جیسی ذہنی صلاحیت کے ہوں، اسی طرح ایبزارب کرنے والے ہوں جیسا ایک صلاحیت مند بچہ کرتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ سب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، سب کی اپنی اپنی سکلز ہوتی ہے، لہٰذا ایسی تربیت کرے، ایسا انداز اپنائے، ایسا اٹریکٹیو انداز اختیار کرے، ایسا سمجھانے والا انداز اختیار کرے کہ سمجھ میں آئے۔ فاسٹ اور بالکل رٹے رٹائے انداز میں پڑھا کر چلے جانے سے جو ہے وہ سارے بچے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سب کو فائدہ پہنچانا ہے، سب کی اچھی تربیت کرنی ہے تو یقیناً ان کی ذہنی صلاحیتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح بہت 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 زیادہ اہم چیز، آج کسی کو بھی یعنی جانوروں کو بھی محبت دی جائے نا تو وہ قریب آتے ہیں اور کبھی کبھار تو اطاعت کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی پرندے، کئی جانور ایسے ہیں جو انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، ان کے محبتیں دینے سے، ان کے شفقتیں دینے سے، ان کو کوئی کھانے پینے کی ایسی چیز محبت کے طور پہ دینے سے وہ ان کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح چلاتے ہیں، وہ جس طرح کھیلنے لگاتے اس طرح کھیلتے ہیں، جس طرح چلنے لگاتے اس طرح چلتے ہیں، جو بولنے لگاتے وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ نے پیروٹ کے، طوطے کے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے
یہ محبت دینا، شفقت دینا، تو یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی کرے تو ان کا اس طرح ریئیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر استاد صاحب طلباء کرام کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو شفقت دیتے ہوئے ان کی بات بات پر حوصلہ افزائی کرے، ان کو عزت دے، ماشاءاللہ یہ کام اتنا اچھا کیا، اور یہ بھی یاد کر لیا، یہ بھی سنا دیا، واہ وہاں غلطی ہوئی، یہ صحیح کر لینا۔ تو جو کام اچھا کر رہے اس پر حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور پھر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح بھی ہوتی رہے، کوئی نئی سیکھا ہے تو اس کو سکھایا بھی جاتا رہے، تو جذبہ بڑھے گا، اور اسٹوڈنٹس جن کا مستقبل سنوارنے کی ذمہ داری ایک استاد نے لی ہے، وہ انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، ایک واقعہ، سچا واقعہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایفجین چینل کے ناظرین، اس رشتے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پڑھتے پڑھاتے وقت، سیکھتے سکھاتے وقت بعض اوقات اساتذہ کو جو طلباء کو جو پوچھا گیا ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو اس پر تربیت یہ ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز جو ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے کہ ہم خود پھر سمجھا دیں۔ تو اس ضمن میں ایک روایت سناتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ابو منذر تجھے علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو پیارے اساتذہ کرام، ہم بھی ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور آخری بات بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ کسی بھی چیز میں ہم جب کوششیں کرتے ہیں تو ان کوششوں کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا کی برکت سے تقدیر بھی بدلتی ہے، لہٰذا دعائیں کریں ہم۔ تو استاد صاحبان بھی اپنے شاگردوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، فلاں شاگرد فلاں شاگرد فلاں شاگرد اس کی قوت حافظہ بڑھ جائے، اس کی یاد کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے، یہ جو سیکھے وہ اس کو یاد ہو جائے، اور یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ اس طرح دعائیں بھی کرتا رہے انشاءاللہ الکریم۔ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ایک استاد جو ہے وہ اچھا استاد بن کر ابھرے گا، اور اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہوں گا، اور واقعی اپنے شاگردوں کا اچھا مستقبل بنانے میں انشاءاللہ الکریم کامیاب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایفجین چینل کے ناظرین، ہم ہمارے اس پروگرام میں آپ کو بھی شامل کرتے ہیں ریکارڈڈ وائس کی صورت میں، تو ہماری ایم سی آر کی ٹیم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی کال ہے تو اس کو ہمارے پروگرام میں شامل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ محمد عارف اتاری ہے، اور میں ایک کلاسز میں پڑھاتا ہوں۔ میرا ایم ایس سی فزکس ہوا ہے، اور ایک کلاسز میں پڑھاتا بھی ہوں، اور کالج میں بھی پارٹ ٹائم کچھ وقت میرا پڑھانے کا سلسلہ رہا تھا۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عموماً بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ استاد سے بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پرفارمنس ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ ظاہر ہے جو بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اس پر استاد صاحب کی توجہ ہوتی ہے، وہ آٹومیٹک استاد کی توجہ میں آ جاتا ہے، لیکن جو بچہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس پر اتنی توجہ نہیں جا پاتی، تو اس سے کئی بار جو ہے نا وہ ایک الگ ماحول بن جاتا ہے استاد کو لے کر۔ تو ایسی صورت میں استاد کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ کس طرح سے بچوں کو لے کر چلے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اچھی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اور استاد صاحب سے ہمیشہ شفقت اور محبت کی امید رکھتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں استاد صاحب کیا کریں؟ جیسے جو بچہ اچھا پرفارم کرے گا تو استاد صاحب اس کو شفقتیں دیں گے، جو بچہ اچھا پرفارم نہیں کرے گا یا مسٹیکس کرے گا یا بڑی گڑبڑیں کرے گا، شرارت کرے گا، تو اب استاد کیا کرے؟ اس کو کس طرح سے سمجھائے، اسے کیسے سمجھائے، کیا اس کو لیٹ گو کر دیں؟ اسی طرح سے ایک وقت آتا ہے کہ ایک بچہ بالکل کن ذہن ہے، اور استاد صاحب نے اب جو ہے اس کو پڑھانا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے، ایک بات استاد اس کو 10 بار بھی سمجھاتا ہے
کہ میرا اپنا بھی تجربہ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بالکل نل ہے، اس کو زیرو سے شروع کرنا ہے، تو اب ایسے بچے پر کیا کیا جائے؟ اگر آپ کوئی اس پر سجیشن دیں، آپ اگر کچھ رہنمائی کریں کہ کیا کیا جائے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کمزور بچہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گرو کرے اور وہ استاد صاحب سے جو ہے وہ بدزن نہ ہو، استاد صاحب سے جو ہے وہ ڈس ایگری نہ کرے۔ اللہ اللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اپنا جو ہے وہ اپنے ایک طرح سے تاثرات یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور ایک سوال بھی آپ نے قائم کیا اس میں، بہت شکریہ۔ عارف بھائی ہم سے کنیکٹ ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک استاد صاحب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ سب سے یکساں تعلقات رکھے۔ بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹ سامنے اس میں سے کچھ 2-4 چہرے ابھر کر سامنے ہوتے ہیں تو استاد صاحب کی توجہ بھی وہی جا رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح پڑھانے کے بعد ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو رپلائی کا انداز ہوتا ہے اس کو دیکھ کر استاد کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے، حالانکہ دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا اس لیول کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی جس لیول کی ان اسٹوڈنٹس کو آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا استاد صاحب کو جو ہے وہ ہر ایک شاگرد کے مستقبل کو سنوارنے کی ذمہ داری ہے، ان کی فکروں کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری ہے، ان کی اخلاقی تربیت اور ان کو دین میں دنیا میں ترقی کی طرف لے جانے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہر بچے کی ذمہ داری ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ استاد صاحب کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ بچے جن میں بظاہر کچھ صلاحیتیں کم ہیں ان کو کچھ الگ سے بھی ٹائم دے اور انفرادی طور پہ بھی ٹائم دے، اکیلے میں بھی ان کی تربیت کرے۔ اس طرح کے واقعات کتابوں میں بزرگوں کے بھی لکھے ہیں کہ پہلے پہل اتنا کنسیپٹ ان کو کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا، اتنا ذہن میں یاد کرنے جیسی سچویشن نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے بھی کوشش کی، استاد صاحب کی طرف سے بھی شفقتیں ہوئی، توجہ دی گئی، سمجھایا گیا، مزید پڑھایا گیا، تو پھر وہ وقت کے امام بنتے ہوئے نظر آئے، حالانکہ پہلے وہ اتنا کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ استاد صاحب کے لیے ایک کام ہے، ایک ٹاسک ہے کہ ان کو سب کے لیے جو ہے وہ پہلے تو سب سے یکساں تعلقات رکھنے ہوں گے، ایک جیسے تعلقات رکھنے ہوں گے۔ یہ سمجھنے نہیں دینا چاہیے کلاس روم میں، بلکہ ماں باپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کا انداز نہ ہو کہ 3-4 بچوں میں سے فلاں سے زیادہ محبت، فلاں سے زیادہ لگاؤ۔ سب کے ساتھ یکساں تعلقات کا سلسلہ رکھنا چاہیے، اور پھر جو صلاحیتوں میں کمزور ہے، جن کو سمجھ میں کم آتا ہے، ان کو الگ سے ٹائم اسپینڈ کر کے ان کے ساتھ ان کی تربیت کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ اور جو دوسری بات تھی، ظاہر سی بات ہے، شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایک عمر سے جو ہے وہ اپنی بڑی عمر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو میچورٹی کچھ نہ کچھ کم ہوتی ہے، آتے آتے آ رہی ہوتی ہے، سمجھ کچھ کم ہوتی ہے، آتے آتے آ رہی ہوتی ہے، تھوڑی مستی کی بھی عادت ہوتی ہے، شرارت کی بھی عادت ہوتی ہے، ہر طرح کی عادتیں ہوتی ہے۔ تو اب اس پہ سے ایک استاد جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے، چیڑے مارے جھاڑے، اس کی بجائے اگر نرمی سے تربیت کر دے، سمجھائے اور اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ لے کے جائے بلکہ غصے پہ قابو کرے، تو وہی بات ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے سختی و نادانی میں۔ لہٰذا اس طرح کے چیلنجز کلاس روم میں آتے رہیں گے، اور اچھے اساتذہ کرام اس کو اچھے انداز میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کو کرنا چاہیے تاکہ یہ منصب جو ہے وہ صحیح طور پہ ہم سے ادا ہو جائے۔ اللہ پاک معلم کائنات کے معلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تربیت کے انداز کا ہمیں اللہ پاک صدقہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم اس ٹاپک کے ساتھ آپ سے کنیکٹ ہوئے تھے کہ ایک استاد سے کیا توقعات ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طویل ایک لمبا ٹاپک ہے، اور مختلف جہت میں، مختلف ڈائریکشن میں الگ الگ وصف پر، خوبی پر بات ہو سکتی ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس جتنا ہوتا ہے اس کے مطابق
آج آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی ہیں۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، یوٹیوب پر FGN چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اپنے گھر میں بھی اور دوسروں کے گھروں میں بھی اپنی نکاح کی دعوت کے ذریعے FGN چینل کو آن کروائیں۔ انشاءاللہ الکریم ہماری بھی تربیت ہوگی، اور ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچوں کی اور گھر میں جو بہنیں ہیں ان کی بھی انشاءاللہ الکریم یہ FGN چینل تربیت کرے گا۔ سکیلز استاد کی ابھارنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے مدنی قافلہ ہے، کورسز ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں، آگے بڑھیں، اور اس میں بطور معلم، بطور امیر مدنی قافلہ جب بننے کا شرف ملے تو اس ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے بھی سکلز میں اس کے اضافہ ہوگا، اور وہ خصوصیات، وہ توقعات جو آج بیان کی جا رہی ہے انشاءاللہ الکریم وہ اپنے اندر ابھرتے ہوئی نظر آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا